اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سنائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت نعمتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت تھے، مگر یہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر نہایت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بہت سے علاقوں میں جو تجارت ہوا کرتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں ہی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بہت سے ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند و پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا جس میں جن و انس، چرند و پرند سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا اور لاڈلا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ نہ پیش کر پایا تو اسے اس کی کڑی سزا دی جائے گی اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان و آرائش اور نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچی ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہیں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی کوشش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی جانب دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرایا۔ ملکہ کے درباریوں میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا ہوگا اور ان سے جنگ کرنا ہوگی۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا حکمت سے کام لیا جائے۔ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں،
اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں ان سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے، وزراء اور مال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفے بہترین لباس روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دے رکھا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلوانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا کر لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم بہت تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پاک پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بہترین بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا یہ تو ہو بہو ویسا ہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہ آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے اپنا کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ بہت شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کی، لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک و دمک دیکھ کر اسے معبود خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اسے اپنی غلطی پر بہت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا کہ آپ نے
بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تعمیر کروائے جس میں وہ قیام پذیر ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔